والنجم إذا غوى من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ دین اسلام کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اور دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت۔ دین اسلام کے باقی تمام ارکان شہادتین کے اقرار کے بعد آتے ہیں، اور جب ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس بات کا عہد اور حلف دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا الہ اور معبود نہیں مانیں گے، اور دوسرا عہد ہم اس بات کا کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغام رساں بنا کے اور اپنا آخری فرستادہ بنا کے ہماری طرف مبعوث کیا ہے، لہٰذا آپ کی رسالت کو ماننا، آپ کی نبوت کو ماننا، آپ کو خاتم النبیین ماننا، آپ کو اپنا پیشوا ماننا، آپ کو اپنا مجتبی ماننا، آپ کو اپنا مقتدا ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا امام ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو حتمی بات ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو یقینی بات ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی بات سے سر منہ انحراف نہ کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو مکمل طور پر قابل عمل سمجھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، خوشی کے معاملات میں، غمی کے معاملات کے اندر، دنیوی معاملات کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاست کے اندر، سیادت کے اندر، اور تمام طرح کے لین دین کے معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر، نماز کا مسئلہ ہو یا جنازے کا مسئلہ ہو یا حج کا طریقہ ہو یا روزے کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ کے مسائل ہوں یا پھر غمی کے مسائل ہوں یا پھر لین دین کے مسائل ہوں، کوئی بھی کسی بھی طرح کے فرائض کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں یا کوئی بھی دنیا جہان کا مسئلہ ہو، اس میں ہر ایک مسئلے کے اندر، حلال و حرام کے مسائل کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی بات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے قول کو، آپ کے فرمان کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر کو اور سنت کو آخری اور ختمی حجت ماننا، یہ مسلمان جب کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی ساری زندگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کے متبع بن کر آپ کی سنت کو لازم پکڑتے ہوئے گزار دے۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض منصبی ہے بطور امتی ہونے کے۔ اگر وہ اس سے انحراف کرتا ہے، کبھی وہ فاسق ہوتا ہے، کبھی وہ فاجر ہوتا ہے، کبھی وہ نافرمان ہوتا ہے، اور کبھی سنت کے انحراف کی وجہ سے بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔ یہ دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معبود برحق ہیں اور میں آپ کے لیے مقتدا ہوں، ماڈل ہوں، نمونہ ہوں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے مجھ سے پوچھو، صلو کما رأیتمونی اصلی،
صحیح بخاری کی حدیث، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کی آواز زیادہ ہے مجھے. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا. اب کسی کو شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، تیمی، وہابی، نجدی کسی بھی طرح کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی پاک نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بندے کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ محمدی نماز کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. نہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اے میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دو، اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی فرما برداری کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلو. اور قرآن مجید سورہ احزاب کے اندر مالک ارشاد فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے کے اندر فیصلہ فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آنے سے پہلے اس بندے کو یا بندی کو اپنے معاملے کے اندر کوئی اختیار حاصل تھا، وہ جیسے چاہے کر سکتے تھے، لیکن جب حکم اللہ آ گیا، حکم رسول آ گیا، تو مومن مرد کو اور ایمان والی عورت کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اپنی مرضی کرے، اپنے اختیار کو استعمال کرے. مالک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ شخص بہت بڑا گمراہ ہے اور دور کی گمراہی کے اندر، دور کی گمراہیوں کی کھائیوں کے اندر جا گرا ہے. مالک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم. جو لوگ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے امر کی، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو رسول اللہ کے حکم مبارک کے آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ حدیث رسول کو چھوڑنے والا، سنت رسول کو پشت کرنے والا، حکم رسول سے اپنے آپ کو دور کرنے والا اس بات سے ڈر جائے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو انہیں دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا فتنہ گھیر لے گا یا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب عطا فرمائے. سنت رسول، حکم رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں. دنیا میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا ایک جواب اس آیت کے اندر ہے. مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے. یہ کیوں آ رہا ہے؟ بندہ اپنے من میں جھانک کے دیکھے، اس کے گھر میں،
اس کے وجود کے اندر، اس کے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی. اسی لیے وہ بندہ فتنوں کا شکار ہے، اس لیے وہ بندہ دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار ہے. اس حدیث سے، اس قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے مصیبت سے نجات کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ سنت رسول کی پیروی شروع کر دے. جتنا سنت رسول کی پیروی کرے گا مصیبتیں چھٹتی جاتی. اور دوسرا، آخرت کے اندر عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے سنت رسول کو چھوڑنے والا. سنت کا علم ہو گیا، آپ کے طریقے کا علم ہو گیا، پھر بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرا مسلک تیرا مسلک، میرا امام تیرا امام، میری فقہ تیری فقہ، فلاں شیخ فلاں مفتی فلاں حافظ فلاں عالم فلاں محدث فلاں فقیہ فلاں فلسفی فلاں گھرانہ فلاں میرا خاندان، میرے پیر میرے بزرگ میرے مرشد، حدیث کے آ جانے کے بعد چونکہ چنانچہ کرتا ہے. دنیا کے اندر فتنے ملتے ہیں، آخرت کے اندر دردناک جہنم کا عذاب ملتا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر. صحیح مسلم کے اندر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دسترخوان پہ صحابہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھ کے کہا کل بے یمینک، اے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا. وہ شخص تکبر میں آ گیا یا کیا اس کے خیال میں آیا، اس نے کہا اتنی مجلس کے اندر مجھے کہہ دیا ہے، یہ تو میری انسلٹ ہو گئی، یا کیا اس نے سوچا، واللہ عالم. اس نے کہا اللہ کے نبی انی لا استطیع، یا رسول اللہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ چلتا تھا، اس نے ایسے ہی کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، پھر تو آج کے بعد دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت رکھے گا بھی نہیں. سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں ایک حدیث جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، جس کا تعلق نماز جیسی ام العبادات سے نہیں ہے، جس کا تعلق روزے اور زکوٰۃ جیسی حج جیسی عبادات سے نہیں، بلکہ کھانا کھانے جیسے معاملات کے ساتھ ہے. معاملات میں وسعت ہوتی ہے، عبادت سے نہیں براہ راست تعلق، کھانا کھانے کے طریقے اور آداب طعام کے ساتھ تعلق. یہ کھانا کھانے کے طریقے، کیسے کھانا ہے کیسے بیٹھنا ہے، آپ نے سامنے سے کہا نا یہ آداب میں سے آتا ہے، اس کو آداب کہتے ہیں. ایک بندہ کھانے کے آداب کی مخالفت کر رہا ہے اور رسول اللہ اس کو منع کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھا. وہ تکبر میں آ کے کہتا ہے میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا تو اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا. صحابی کہتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا. ساری زندگی وہ بندہ پیغمبر کی حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کی سنت کے منہ موڑنے کی وجہ سے ساری زندگی وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا. ہم کتنی حدیثیں چھوڑتے ہیں، یہ کیا ہے جی یہ تو سنت ہے، چلو خیر ہے یار، کوئی فرض تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. صحابہ کا کیا عالم ہے، سنت کے ساتھ صحابہ کی کمٹمنٹ دیکھو، ان کا تعلق دیکھو. مشہور بات آپ نے سنی ہے، میں اس کو سنا کے آپ کے علم کے اندر کوئی بہت اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب نبی پاک نے 17 مہینے تک مدینہ شریف میں آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ تبدیل ہو گیا، آپ نے نماز عصر یا ظہر پڑھی،
تو اپنے چہرے کو شمال کی بجائے مدینہ شریف میں جنوب کی طرف بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف مکہ کی طرف پھیرا. نماز مکمل ہوئی. ایک انصاری صحابی نکلا نماز پڑھ کے, اپنے قبیلے کی مسجد میں گیا. وہاں پر عصر کی نماز کھڑی تھی. وہ لوگ, ان کو قبلے کے تبدیلی کا علم نہ ہوا تھا. امام آگے کھڑا, مقتدی پیچھے کھڑے, منہ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف کیا ہوا, مسجد اقصی کی جہت کی طرف. نبی پاک نے عصر کی نماز میں منہ کیا جنوب کی طرف, ان کا منہ شمال کی طرف. وہ بندہ جا کے دیکھتا ہے منظر کیا ہے. آگے امام کھڑا, وہ بھی صحابی, پیچھے مقتدی کھڑے, صفیں بندی ہوئی, وہ بھی صحابی. یہ ان کو حالت رکوع کے اندر پاتا ہے. سارے رکوع میں گرے ہوئے, اپنی پشتوں کو اللہ کے سامنے, اپنے آپ کو رکوع کی حالت میں رب کے سامنے جھکایا ہوا, یہ اعلان کرتا ہے. امام بھی سن لے, مقتدی بھی سن لے. رکوع کی حالت میں ہیں. سنانے والے نے سنت کا علم دینے میں رکوع سے اٹھ جانے کی تاخیر نہیں کی, اس نے فوراً حکم دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ فارغ ہو جائیں پھر دس دیں گے کیڑی ہڈی کیڑی جلدی کیڑی پئی ہے جی. اور جنہوں نے سنا ہے اس کے لیے تو کائنات کے اندر کوئی دوسری مثال مجھے نہیں ملی ہے. انہوں نے پھر کیا کیا ہے, حالت رکوع میں دیکھا, اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں نے آقا و مولا کی اقتداء میں نماز پڑھی, ابھی پڑھ کے آیا ہوں. آپ نے اپنا چہرہ اقدس شمال کی جانب نہیں بلکہ مکہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف جنوب کی طرف کیا تھا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنا ہے, کیا رنگ ہے, کیا ڈنگ ہے, کیا طریقہ ہے, کیا سنت سے محبت ہے, کیا سنت پر حدیث آ جانے کے بعد مر مٹنے کا جذبہ ہے, اور میرے پیغمبر کے شاگردوں کی کیسی تربیت ہے. نہ امام نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کی جرت کی, نہ کسی مقتدی نے اپنے سر کو اٹھایا. حالت رکوع کے اندر امام وہاں سے چلا ہے, اس نے حالت رکوع میں جھک کر وہاں سے چلا ہے, اس کا منہ اس طرف ہے, اس نے اس طرف کو منہ کرنا ہے. صف والے تو کھڑے کھڑے ادھر ہو گئے. امام نے یہ نہیں کیا کہ وہاں سے اٹھے اور چل کر آ کے ان کے سامنے دوسری طرف کھڑا ہو جائے. امام نے رکوع سے اٹھنا گوارا نہیں کیا, اسی طرح جھکے ہوئے حالت رکوع کے اندر ایک طرف سے امام جھکے جھکے چلتا چلتا وہ دوسری طرف کو آ کے اس طرف کو منہ کر لیا ہے. سارے مقتدیوں نے پچھلی طرف کو منہ کر لیا ہے, اور انہوں نے امت کو اور قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جب پیغمبر کی حدیث اور سنت آ جائے پھر رکوع سے سر کو اٹھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا, پھر رکوع سے سر کو اٹھانا بھی نافرمانی ہوتی, اسی وقت مانا جاتا ہے. دوسری مثال, کیسی کیسی مثالیں ہیں, یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے. شراب کو قرآن مجید نے نفع بخش قرار نہیں دیا, پھر کہا کہ نماز کے وقت نہیں پینا, پھر کہا آج کے بعد حرام ہو گئی. ابو طلحہ انصاری کا گھر ہے, انس ابن مالک کے سوتیلے باپ ہیں, سیدہ ام سلیم کے دوسرے شوہر ہیں. ان کے گھر کے اندر مجلس چل رہی, چونکہ شراب اس وقت قطعی طور پر حرام نہیں تھی, تو وہ مجلس کے اندر کچھ اس طرح کا دور چل رہا تھا. چونکہ منع جو نہیں تھی, صرف اس سے ترغیب دی گئی تھی کہ چھوڑ دو, لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حرام ہے پینا گناہ ہے, یہ نہیں کہا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی کرنے والا گلی میں منادی کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر خمر کو, شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی. ابو طلحہ کہتے ہیں سیدنا انس کو, اپنے ستیلے بیٹے کو, جا بیٹا دیکھ کے آ کہ کیا اعلان ہے. وہ سن کے آئے, انہوں نے کہا ایک منادی کرنے والا, رسول اللہ کا منادی کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی. کیا منظر تھا, ذرا آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائیں اور پھر جج کریں اس بات کو
جب انہوں نے دیکھا سنا، کہتے ہیں جس نے ہاتھ کے اندر جام کو پکڑا ہوا تھا اس نے اپنے جام کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگانا پھر گوارا نہیں کیا، پھر جام کو رکھ دیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اس نے جام کو نیچے پھینک کر توڑ دیا۔ جو بندہ جام کو منہ سے لگا چکا تھا اس نے باہر کہہ کر دیا، انگلی ڈال کے حلق میں کہہ کر دیا، مٹکے توڑ دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح شراب کا سیلاب آ گیا۔ لوگوں کو دکھایا کہ جب پیغمبر کا حکم آ جائے پھر اس کے بعد انتظار نہیں ہوتا، انتظار کرنے سے بندہ نافرمان ہوتا ہے، پھر اسی وقت مانا جاتا ہے۔ آج داڑھی رکھ لوں گا، آج کے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر نیچے نہیں جانے دوں گا، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، حالت نماز میں ہے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، پھر جان بھی دینی گوارا ہے، رسول اللہ کا حکم چھوڑنا گوارا نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ بھی واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، آگے جو حکمران تھا، مدینے کا گورنر تھا، وہ خطبہ دے رہا۔ یہ جو تحیت المسجد ہے، جب جمعے کے لیے وہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ انہوں نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جو شرطے تھے نا، پولیس والے، گارڈ، ابو سعید خدری کو روک رہے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے، بیٹھ کر خطبہ سنو، نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ ابو سعید خدری نماز کے اندر جاری رکھے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعد کا واقعہ ہے، عباسی دور کا یا اموی دور کا، لوگوں نے بعد میں کہا اموی دور کا، لوگوں نے بعد میں کہا کہ یہ جو شرطے تھے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو 2 سنتیں تھیں، یہ 2 نفلی تو تھے، ٹھیک ہے سنت موقدہ ہے تحیت المسجد، فرض واجب تو نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب سے سنا ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ امام خطبہ دے رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو۔ اللہ کی قسم مجھے نقصان دینے کی تو دور کی بات ہے، میری جان بھی چلی جاتی میں پیغمبر کی اس حدیث کو نہ چھوڑتا، میں یہ سنتے پڑھ کے چھوڑتا۔ سنت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس طرح ہے جس طرح بنانے والا کوئی بڑا گھر بناتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں ایک بڑا دسترخوان اور دعوت سجاتا ہے اور لوگوں کو بیچتا ہے کسی بلانے والے کو کہ جا کے لوگوں کو بلا کے لاؤ کہ دعوت میں شریک ہو، بڑی دعوت میں نے پکائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دائی کی بات کو مانتا ہے وہ اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعوت سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جو دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا میں نہیں جاتا، نہ وہ اس گھر میں آ سکتا ہے، نہ وہ دعوت سے کھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس گھر بنانے والا اس پہ راضی ہو سکتا ہے کہ اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ مثال کس کی ہے؟ دائی، وہ جو گھر ہے الدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے، جو گھر ہے وہ جنت ہے مثال کے اندر۔ الدائی محمد، اور لوگوں کو اس گھر کی طرف اس دعوت کی طرف بلانے والا دائی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس، اور جو محمد کریم کی نافرمانی کرے گا ان کی سنت اور حدیث کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے رستوں کی طرف نکلے گا، گویا کہ وہ اللہ کا نافرمان۔ جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، جو رسول اللہ کا نافرمان ہے اللہ کی قسم وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ آپ نے آگے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، محمد فرق بین الناس،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ایک ماننے والوں کا گروہ ہے اور ایک نہ ماننے والوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے، ایک کافروں کا ہے، ایک متقی اور پرہیزگاروں کا ہے، دوسرا فاسقوں اور فاجروں کا ہے، ایک فرما برداروں کا ہے، دوسرا نافرمانوں کا ہے، ایک اہل سنت کا ہے، دوسرا اہل بدعت کا ہے۔ فرق کون کرتے ہیں؟ فرق کرتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت فرق کرتی ہے کہ دائیں ہاتھ والا کون ہے اور بائیں ہاتھ والا کون ہے، فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، مومن کون ہے، فاسق و فاجر کون ہے، متقی اور پرہیزگار کون ہے، گناہگار کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ اس بات کا فرق کون کرتے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی بات، آپ کی حدیث اس بات کی کسوٹی ہے، وہ فرق کرتی ہے کہ ہم میں سے مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کتنا بات کرتے ہیں ائمہ دین کی اور ان کی تقلید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، چونکہ امام دار الہجرہ تھے اور مسجد نبوی میں ان کا درس کا وہ جو مسند درس لگا کرتی تھی، اور اس سے بڑا حدیث کا امام دورے امام مالک کے دور میں کسی نے نہیں دیکھا، تبع تابعین میں سے امام دار الہجرہ۔ اور لوگ کہا کرتے تھے جب کسی بڑے سے بڑے عالم سے مدینہ کے اندر فتویٰ پوچھا جاتا، بڑے محدث سے، تو کہ اس معاملے کے اندر آپ کا کیا خیال ہے، مسئلہ بتائیے، وہ کہتے ہیں لا یفتا و مالک فی المدینہ، جب امام مالک مدینہ میں ہونا تو کسی اور کو جرت نہیں ہے کہ امام مالک کے مدینہ میں ہوتے ہوئے کوئی اور فتویٰ بھی دے سکے۔ یہ امام مالک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے رہے ہیں، وہ امام مالک نبی پاک کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ہر شخص کی بات کو اگر وہ ٹھیک ہو لیا بھی جا سکتا ہے، اگر ٹھیک نہ ہو وَيُرَدُّ اس کو لوٹایا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب حاذا القبر سوائے اس قبر والی ذات کے کہ محمد کریم ان کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا جال حدیث فہو مذہبی، جب حدیث آ جائے ابو حنیفہ کا مذہب وہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں حدیث کے مقابلے میں میری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماننے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ تراویح، یہ وہ فلاں حدیث صحیح بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ صحیح حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں امام صاحب کا قول ہے، امام صاحب کے مقلد ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں حدیث آ جائے تو میری بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ماننے والے کہتے ہیں امام صاحب کا قول آ جائے تو حدیث کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں اترکو قولی بحدیث رسول اللہ، جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے شافعی کے قول کو دیوار کے اوپر دے مارو، اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے تو کیا پنجابی کہتے ہیں نخیڑ کر سڑے نا، تو اس گل تے میں نخیڑ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا گویڑ کڈیا، نخیڑ کڈ کی دا۔ امام مالک فرماتے ہیں لا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ ولكن خذوا من حیث اخذوا ای من الکتاب والسنہ۔ امام احمد ابن حنبل صراحت کے ساتھ کہتے ہیں ہرگز امام مالک کی تقلید نہیں کرنی، امام شافعی کی تقلید نہیں کرنی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر سحری کے وقت جن 4-5 اشخاص کے لیے کبھی دعا کرنا نہیں چھوڑا، ان میں سے ایک امام شافعی آتے۔ میں نے پوری زندگی میں ایک سحری بھی کا وقت صبح کا مس نہیں کیا جس میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ کہتے ہیں امام شافعی کی بھی تقلید نہیں کرنی، امام اوزاعی کی بھی نہیں کرنی، امام سفیان ثوری کی بھی نہیں کرنی۔ پھر کرنا کیا ہے؟ کہتا خذوا من حیث اخذوا، تم بھی اپنا دین وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگوں نے لیا ہے، ای من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت سے اپنا دین لو۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری تحریک ہے۔ قرآن و سنت کے قریب آ جاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو، نہیں مانو گے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ والنجم إذا غوى